عزیز طلباء و طالبات، آئیے آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل میں۔ 11ویں جماعت کی اردو درسی کتاب میں سبق نمبر 11 دیا ہوا ہے، پروفیسر گوپی چند نارنگ سے ایک راست گفتگو۔ آئیے اس کی سرگرمیاں سماعت فرمائیں۔ سوال دیا ہوا ہے، ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1، گوپی چند نارنگ کی پیدائش، خاندانی پس منظر اور تعلیم کا شبکی خاکہ بنائیے۔ دیکھیے یہاں پر نام لیا ہم نے گوپی چند، ان کی مقام پیدائش، سن پیدائش، مقام آغاز تعلیم، مقام ددیال و ننیال۔ تو دیکھیے یہاں پر مقام پیدائش دکی میں، سن پیدائش 1931، مقام آغاز و تعلیم موسیٰ خیل، مقام ددیال اور ننیال مظفر گڑھ۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر گوپی چند نارنگ سے جڑے ہوئے سوالات ہیں، یعنی کہ مقام کا نام، مقام اور سن پیدائش، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سن پیدائش 1 لکھنا ہے، مقام میں جو ہے تو 3 کوشچن ہے، یعنی کہ ان کی پیدائش، آغاز تعلیم اور ددیال ننیال۔ دیکھیے مقام پیدائش دکی میں، مقام آغاز تعلیم موسیٰ خیل میں، مقام ددیال ننیال مظفر گڑھ میں۔ اب سن پیدائش 1931۔ اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس میں، شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ زبانیں جنہیں نارنگ صاحب کے والد جانتے تھے، تو یہاں پر 4 زبانیں ہم کو لکھنا ہے۔ دیکھیے ان کے والد جو زبانیں جانتے تھے، سرائیکی، بلوچی، پشتو اور اردو۔ ناموں سے خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر شعراء و ادبا، اور اس میں پھر اگلا سوال ہے فکشن، تنقید اور شاعری۔ تو ایسے ہم کو یہاں پر 4 جواب لکھنا ہے۔ فکشن میں پریم چند اور احتشام حسین، تنقید منٹو اور شاعری فراق گورکھپوری۔ شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال ہے لوک روایتیں، تو یہاں پر 4 روایتیں، لوک کی 4 روایتیں ہم کو تحریر کرنا ہے۔ دیکھیے پہلا ہے بابا فرید، دوسرا شاہ حسین، بلے شاہ اور وارث شاہ۔ اگلی سرگرمی ہے معنی لکھیے۔ تو پہلا ہے بسم اللہ ہونا، دوسرا ہے باتدریج۔ بسم اللہ ہونا یعنی کہ شروع ہونا، آغاز ہونا، اور باتدریج یعنی کہ سلسلے وار، آہستہ آہستہ۔ واحد جمع لکھیے۔ تو واحد جمع میں پہلا ہے صنف کی جمع، دوسرا معاصرین کا واحد۔ تو خاکے میں واحد اور جمع، تو صنف کی جمع اصناف اور معاصرین کا واحد معاصر۔ اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس میں، تقسیم ملک کے بعد ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں نے اردو زبان کے ساتھ متصابانہ سلوک کیا، اس بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ عام ہندوستانیوں اور بیرونی حکمرانوں کے ساتھ لوگ آنے والے سپاہیوں اور لوگوں کے باہمی میل جول سے اردو زبان کی بنیاد پڑی۔ ان ہندوستانیوں میں ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ اپنی ابتدا سے لے کر ملک کی تقسیم کے وقت تک اردو زبان تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہندوستانیوں کی زبان تھی۔ اس زبان سے کسی کو بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں تھی، لیکن تقسیم کے بعد ہندوستان کے ایوانوں میں سیاسی رہنماؤں نے اردو زبان کے تئیں تعصب سے بھرپور رویے کا اظہار کیا۔ المیہ یہ ہے کہ ان سیاسی رہنماؤں میں اکثریت کی زبان اردو ہی تھی، لیکن ان لوگوں نے اردو کو مسلمانوں کی زبان جان کر اس کے خلاف ہندی زبان کی حمایت کی اور اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ غداری کی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بعد کے دنوں میں بھی اردو کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اس سے بھی زیادہ دردناک معاملہ یہ ہے کہ سیاسی لیڈران اردو کی تعریف کرتے تھکتے نہیں۔ بلند بانگ نعروں کی اتنی بہتات کہ اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں اگلی سرگرمی ہے، اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں۔ اس بات کی حمایت میں نارنگ صاحب کے خیالات لکھ کر اپنی ذاتی رائے بھی لکھیے۔ گلزار جاوید نے نارنگ صاحب سے سوال کیا، کیا آپ بھی اردو زبان کو مسلمانوں سے منسوب کرتے ہیں؟ تو نارنگ صاحب نے متوازن و منصفانہ جواب دیا، زبان کا مذہب نہیں ہوتا، زبان کا سماج ہوتا ہے۔
جو لوگ زبانوں کو ایک مذہب تک محدود کرتے ہیں وہ زبان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں۔ زبان ایک جمہوری سماجی عمل ہے۔ جو جس زبان کو بولتا ہے زبان اس کی ہو جاتی ہے۔ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اردو کو کئی صدیوں تک ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل جل کر سجایا سنوارا ہے۔ اگر کوئی اردو زبان کو مسلمانوں تک محدود کرنا چاہے تو یہ اس کی آزادی ہے، لیکن یہ کوتا اندیشی بھی ہے جس سے زبان کا نقصان ہوتا ہے۔ آسمان، خوشبو اور ہوا کی طرح زبان بھی سب کے لیے ہوتی ہے۔ میرا نقطہ نظر ہے کہ اردو زبان کی بنیاد عام ہندوستانیوں، جن میں ہندوؤں، مسلمانوں، دیگر مذاہب کے لوگ شامل تھے، اور بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں کے آپسی میل جول سے بڑی، اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟